سورۃ العادیات کی تفسیر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات مکی سورہ ہے، اور اس کے سبجیکٹ یا مضمون سے جو مقصد ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ انسان آخرت کا منکر ہو کر، یعنی آخرت کو جھٹلا کر اور غافل ہو کر اخلاق کی انتہائی پستی میں جا گرتا ہے۔ اور دوسری اہم بات جو اس سورہ میں بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ یوم القیامہ کو، یعنی آخرت کے دن، انسانوں کے ظاہری اعمال پر فیصلے نہیں ہوں گے جو دنیا میں انہوں نے کیے ہوں گے، بلکہ جس نیت کے بیس پر انہوں نے اعمال کیے ہوں گے ان نیتوں کو پرکھا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، یعنی جو دلوں میں بات چھپی ہوئی تھی، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال لے گا۔ تو جی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر نام کسی چیز کا مینشن نہیں ہے، یعنی بتایا نہیں جا رہا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ یہاں پر مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ ہیں، اور کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں۔ اور اکثر جو غالب بات ہے، یعنی کہ جو بات زیادہ تر مانی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہی ہیں۔ کیونکہ بعض مفسرین کے نزدیک صرف گھوڑا ہی دبھا کرتا ہے، اونٹ دبھا نہیں کرتا۔ اور دبھا کیا چیز ہے؟ یعنی ایک آواز ہے جو گھوڑے کے سوا کوئی اور جانور نہیں نکالتا۔ اور اسی طرح آگ جھاڑنے کا جو عمل ہے وہ بھی گھوڑے کے سموں کے جو ٹاپے ہیں اس کے زمین پر پڑنے سے ہی پیدا ہوتی ہے، یعنی چنگاریاں اٹھتی ہیں، کیونکہ گھوڑے کی نالوں کے نیچے لوہے کی وہ لگائی ہوتی ہے، ایک بیس بنائی ہوتی ہے، تو جب زمین پہ وہ ٹکراتی ہیں تو پھر اس سے چنگاریاں سے نکلتی ہیں۔ تو بہرحال محققین نے اس سے مراد گھوڑے ہی لیے ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، یعنی اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔ اگلی آیت ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت دیتی ہوں۔ جیسے کہ اس سورہ کی ابتدائی 5 آیات میں جو قسمیں کھائیں گی ہیں ان کا اشارہ دراصل غارت گری، جنگ و جدل اور ظلم و ستم جو کہ عربوں میں اس وقت عام تھا، یعنی لوٹنگ، ریٹیلیشن، اپریشن، وار اینڈ اسٹرائف، یہ ساری چیزیں جو تھیں اس وقت عرب کے جاہلوں میں یہ عام تھی۔ اور جاہلیت کے زمانے میں رات ایک بہت خوفناک چیز ہوتی تھی جس میں ہر قبیلہ اور بستی کے لوگ یہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ نامعلوم کون سا دشمن ان پر چڑھائی کر دے، اور دن کی روشنی ظاہر ہونے پر وہ سکون کا سانس لیتے۔ وہاں قبیلوں کے درمیان محض انتقامی لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک قبیلے کے درمیان کوئی دشمنی چل رہی ہے تو وہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، بلکہ کیا تھا کہ مختلف قبیلے، یعنی جو ڈیفرنٹ ٹرائبس تھے، ایک دوسرے پر اس غرض سے بھی چھاپا مارتے، یعنی اس غرض سے بھی اٹیک کرتے کہ ان کی دولت لوٹ لیں، ان کے مال مویشی لے جائیں، یعنی لوٹنگ کر لیں، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیں۔ اور اس ظلم و ستم اور غارت گری میں زیادہ تر گھوڑے ہی استعمال کیے جاتے تھے۔ اگلی آیت ہے جی فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی حالت میں یہ گھوڑے کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، ان آیات میں بڑی اہم بات واضح ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو گھوڑے ہیں کس طرح مالک کے کہنے پر، اس کے اشارے پر اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، یعنی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور کیا مالک ان کا خالق تو نہیں ہوتا؟ یعنی مالک نے پیدا تو نہیں کیا ان گھوڑوں کو، کیا کرتا ہے وہ؟ صرف یہی ہے نا، ان کے کھانے پلانے کا کچھ انتظام کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی اپنے مالک کے اشارہ پر وہ کسی مجمع میں یا کسی لشکر میں اٹیک کرنے کے لیے گھس پڑتے ہیں۔ اب دیکھیں جنگ میں اگر گھوڑے جاتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی اس وقت جنگوں میں نیزوں سے گھوڑے بھی ہلاک ہوتے تھے، انسان بھی ہلاک ہوتے تھے۔ اور ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے، یعنی سمجھتے ہوئے، جانور
پھر بھی اپنے مالک کا ساتھ دیتا ہے اور اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک جانور، یعنی کہ نہ تم اس کے خالق ہو، نہ تم سوائے یہی کہ چند روز تم نے اس کی سیوا کی، اس کو کھلایا پلایا، اور اس کے بدلے میں وہ تمہیں کیا دے رہا ہے، وہ اپنی جان تک دے رہا ہے۔ لیکن انسان کیسا ہے؟ یعنی انسان جس کو رب نے تخلیق کیا، جس کو رب نے ہر چیز دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو میں نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں، تم تو گن ہی نہ سکو، ان کا تم شمار نہ کر سکو، اور انسان تو ہے ہی نہ شکرا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب سورہ رحمان کو پڑھتے ہیں تو اس میں سبحان اللہ کون سی بات اس میں آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم میری کون سی نعمتوں کو ڈینائی کرو گے، میری کون سی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، بے انتہا نعمتیں ہیں میری تم پر۔ اپنے آپ ہی کو دیکھ لو، کیسا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، احسن تقویم، لیکن انسان سب سے بڑا ناشکرا اور اپنے رب کا نافرمان۔ اور یہی بات سورۃ القیامہ میں بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان خوب جانتا ہے، یعنی وہ اس چیز پر گواہ ہے جو وہ کرتوتے کر رہا ہے، کہ اپنے رب کی کس طرح وہ ناشکری کر رہا ہے، اس کا ضمیر اس بات پر گواہ ہے اور اس کے اعمال بھی اس پر گواہ ہیں۔ جیسے سورۃ القیامہ میں بھی آتا ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یعنی اس دن انسان کو جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، یعنی جو دنیا میں پیچھے چھوڑ دیا اور جو کچھ اس نے آگے بھیج دیا، اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، خبر کر دی جائے گی انسان کو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بلکہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس پر خوب بصیرت رکھنے والا، اس کو خوب پتہ ہے، وہ جانتا ہے سب، یعنی اس نے کیا کیا ہے۔ یعنی بات وہی ہوگی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ کس قدر اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اور انسان ہر اس کام کی طرف دوڑ رہا ہے، یعنی جو اللہ کی ناپسندیدگی کے کام ہیں، اللہ کو ناخوش کرنے والے، اس کی ناراضگی والے، زمین پر فساد مچانے والے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرما دیا، یعنی انسان حرام کی طرف لپکتے ہیں، کثیر تعداد جو ہے حرام چیزوں کی طرف، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اس کی طرف لپکنا ہے، اور حلال چیزوں کی طرف جو ہے وہ رجحان نہیں ہے، اس کی طرف شیطان آنے نہیں دیتا۔ زین اعمالہم، یعنی شیطان نے ان کے لیے ایسے اعمال سجا دیے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا ہے ایسی چیزوں سے جو انسان کو نہ بھانے والی ہیں، جو انسان کے لیے پسندیدہ نہیں ہیں، یعنی جس کی طرف انسان نہیں آتا، ایسے افعال جو انسان کو پسند نہیں آتے، حلال کام، رزق حلال کمانا، ایسے اچھائی کے کام، بھلائی کے کام وہ مشکل لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو ان چیزوں سے، ان افعال سے گھیر دیا، یعنی کہ جو یہ کام کرے گا وہی جنت میں جائے گا، اور یہ کام بڑی مشکل ہے۔ اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ کیا ہے کہ جہنم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لسٹ، ڈیزائرز، یعنی یہ جو خواہشات ہیں اور برے کام ہیں، حرام لذات، ان چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کو گھیر دیا ہے، یعنی جہنم کھینچتی ہے۔ یہ جو ڈیزائرز ہیں، یہ جو خواہشات اور حرام چیزوں کی طرف لپکنا، یہ سب چیزیں، یہ جہنم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے گھیرا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یعنی کس طریقے سے جو جہنم میں گھات لگائے بیٹھی، یہ ہمیں قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بات ملتی ہے۔ تو اللہ سے ہر وقت یہ دعا رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق دے، پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرمائے اور حلال رزق حلال ہمیں نصیب فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ کس قدر ناشکرا ہے انسان کہ اپنے رب کا ایک جانور سے اپنے آپ کو موازنہ کر لے، کمپیئر کر لے ایک جانور سے۔ ایک جانور کس قدر فیتھفل ہے اپنے مالک کے لیے، اور اس کے برعکس انسان کیا کر رہا ہے، جو اس کے مالک نے حکم دیا ہے کہ دیکھو حرام چیزوں کی طرف نہ جاؤ، یہ حلال کام ہے، یہ کرو، وہ نہیں کرا۔ اور اسی طرح کافر کی بات ہے کہ کافر جو ہے وہ اپنے رب کو ماننے پر ہی تیار نہیں ہے، وہ اپنے رب پہ یقین ہی نہیں کر رہا۔ اور کافر کے دعوے کیا ہوتے ہیں، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، یعنی کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گی، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ تو یہ اس کے دعوے ہیں، یہ قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ ملتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اسی طرح سورہ صافات میں یہ بات آتی ہے کہ جنتیوں میں سے ایک جنتی جو ہے وہ کہے گا قال قائل منہم انی کان لی قرین، میرا ایک دوست تھا، اب وہ کیا کہتا تھا یقول انک لمن المصدقین، یعنی کیا تو بات سچ کہتا ہے، یعنی وہ کافر اس کو
کافر جو تھا وہ اپنے جو مومن دوست تھا اس کو کہتا تھا کہ تو یہ بات سچ کہہ رہا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ قال، اب پھر وہ جو جنتی ہے یعنی وہ جنت میں ہوگا مومن، تو وہ کہے گا اپنے ساتھیوں سے، قال هل انتم مطلعون، یہ سورہ صافات کی میں آیات پڑھ رہی ہوں، تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم اس کو دیکھنا چاہو گے؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو اس کو وہ دیکھیں گے، اس شخص کو دیکھیں گے تو وہ کہاں ہوگا؟ وہ جہنم کے وسط میں ہوگا، یعنی کہ درمیانے حصے میں۔ تو وہ کہے گا، مومن کہے گا قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، تو کہے گا قسم ہے اللہ کی کہ اللہ نے مجھے، اگر میں اس کو فالو کرتا تو میں بھی تباہ ہوتا، وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، یعنی کہ اگر میرے رب کی نعمت نہ میرے اوپر ہوتی، رحمت نہ ہوتی، تو میں بھی یہاں پہ ہوتا۔ تو اسی طرح کفار کی باتیں پورے قرآن کریم میں آپ کو جگہ جگہ ملیں گی، جیسے سورہ نمل میں بات آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا، یعنی یہ وعدہ، یعنی یہ جو بات ہے نا کہ ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے قیامت کے روز، یہ ہم سے بھی کیا گیا، ہم سے پہلوں سے بھی کیا گیا، ہمارے آباء سے بھی کیا گیا، من قبل هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا من قبل إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یعنی یہ تو جب بس پہلوں کی کہانی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اساطیر الاولین کا جو لفظ ہے آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کا بے حد ناشکرہ ہے اور وہ اس چیز پر گواہ ہے، اسے معلوم ہے۔ کیوں؟ دیکھیں سورہ زمر کے الفاظ ہیں، اور سورہ ملک میں بھی آتا ہے کہ جب ان کافروں کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، جب ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ اقرار کریں گے، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، یہ سورہ ملک میں آتا ہے۔ وہ کہیں گے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہاں ہمارے پاس رسول آئے تھے لیکن ہم نے ڈینائی کیا، ہم نے نہیں مانا، ہم نے کہا کہ کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 71 میں بات آتی ہے کہ وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، یعنی جب کافروں کے گروہ کو لے جایا جائے گا جہنم میں تو یہاں تک کہ وہ جہنم کے دروازے فوراً کھول دیے جائیں گے، یعنی ذرا سی بھی تاخیر نہیں ہوگی تاکہ انہیں فوری طور پہ عذاب ملے۔ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور ان سے جو گارڈ ہے جہنم کا وہ پوچھے گا، خزنتها، یعنی الم یاتکم، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہیں ڈرانے کے لیے اور تمہارے اوپر رب کی آیات پڑھتے؟ تو وہ بولیں گے کیوں نہیں، یعنی اس دن سے ڈرانے کے لیے ہمارے پاس رسول آئے تھے اور انہوں نے ڈرایا تھا۔ لکھا یومکم ھذا، قالوا بلا، کیوں نہیں، ولیکن، لیکن کیا ہے، حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ہم پہ اب کلمہ عذاب جو ہے وہ حق سچ ثابت ہو گیا، یعنی اللہ جانتا تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان خود اس چیز پر گواہ ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی چیز ہے، ہر کوئی اپنے اعمال سے، اپنے جو اس کا ضمیر ہے وہ خوب جانتا ہے وہ کون سے کام کر رہا ہے۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں پوری طرح مبتلا، یعنی کہ مال سے اس کو بے حد محبت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر خیر کا ورڈ آیا ہے، خیر کے جو معنی ہیں وہ وسیع ہیں، ذہن میں رکھے گئے یہ بات، کہیں پہ آپ کو خیرات کے الفاظ بھی ملیں گے، ٹھیک ہے۔ خیر مما، جیسے بات آتی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یعنی کہ جو سورہ نمل کی آیت ہے کہ جو اچھائی لے کے آیا اس کے لیے اس دن اس سے بڑھ کر ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ابھی میں خیر کی بات ڈیٹیل دے رہی ہوں آپ کو، لفظ خیر کی، خیر منہا، اس سے بڑھ کر۔ اب دیکھیں خیر میں یعنی خیر کے معنی میں اچھائی، بھلائی، نیکی، یہ سارے آئیں گے، اور مال بھی، لیکن یہاں پہ اب کس لیے یوز ہو رہا ہے؟ یہاں مال کے لیے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی وہ مال کی محبت میں سخت ہے، شدید ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی سجا دی ہے یہ جو شہوات ہیں نا، ان کی حب، محبت دلوں میں رچ بس گئی ہے۔ اسی طرح سورۃ الفجر میں بھی آتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی تم مال سے بے حد محبت رکھتے ہو، اور اس محبت کی وجہ سے اس دولت کو، اس مال کو اس جگہ پہ خرچ نہیں کرتے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے۔ اور دیکھیں دوسری طرف بہت ساری آیات ہیں، بلکہ فلاح کا جو مفہوم ہے، یعنی سکسیس کی جو کی ہے وہ بتا دی گئی ہے، اسی میں ہے کیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو۔ جی تو سورۃ العادیات کی آیت نمبر 8 کی تفسیر ہو رہی تھی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی انسان مال کی محبت میں شدید ہے،
اور اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اس پستی سے کیسے نکالتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ اس محبت کو خرچ کے دل سے نکال دیا جائے اور اس کو پاک کیا جائے اور اس کو سکسیس کی طرف لے کے جایا جائے۔ اب دیکھیں سورۃ الحشر کی بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 9 میں کیا بات آتی ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی فلاح کون پائے گا، سکسیس، یعنی دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی۔ ہر کوئی دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہترین وسائل ہو، بہترین زندگی گزارنے کے طریقہ کار ہوں، وسائل ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سکسیس کیا ہے، یعنی مفلحون، سکسیسفل پیپل کون سے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو بخل سے بچا لیا، یعنی اللہ کی بتائی ہوئی جگہوں پر جنہوں نے خرچ کیا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسی طرح سورۃ الدحر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے، یعنی جنتیوں کی، متقیوں کی کیا کوالٹی ہے، کیا صفت ہے، کیا کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، اور کہتے کیا ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، یعنی تم پر احسان کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، ہمیں اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اس کے لیے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح سورۃ اللیل میں بڑی پیاری بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آگ سے کس کو بچایا جائے گا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، اس کو الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یعنی جس نے مال دیا اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو اس نے پاک کیا۔ یعنی اس بات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ صدقہ خیرات کیا ہے، انسان کو پاک کر دینے والے ہیں، اس کے گناہوں کو دور کر دینے والے، مٹا دینے والے۔ جیسے سورۃ المنافقون کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ خیرات کس قدر اہم ہیں، کہ وہاں پر بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یعنی اللہ فرماتے ہیں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے میں سے کسی کو موت کا وقت آ پہنچے، اور وہ کیا کہے، کیا ہے، یعنی کسی کے پاس موت کا وقت آ گیا تو اب کیا ہے، فَيَقُولَ، ایک ہی بات وہ کہے گا۔ دیکھیں ذرا کتنی اہم بات ہے، یہ ہمیں پتہ چل رہی ہے صدقہ کے حوالے سے۔ وہ نہیں کہے گا کچھ اور چیز کہ میں کوئی نیک اعمال دوسرے کر لوں، جا کے نماز ادا کر لوں، روزے رکھ لوں، نہیں، بات کیا آ رہی ہے، فَيَقُولُ، اور یہ پورے قرآن مجید میں آپ کو یہ بات ملتی ہے، یعنی موت کے وقت، عند الموت کیا ہے، انسان کہتا ہے فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اے رب تھوڑا سا مجھے وقت اور دے دو، إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ، میں صدقہ کر لوں، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، یعنی صالحین میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، یعنی اب تو ایک لمحہ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہوگا، نہ آگے نہ پیچھے، جب بھی کسی کا وقت آ گیا، کسی نفس کا، اذا جاء اجلها، وہ نہیں ہٹے گا، واللہ خبیر بما تعملون، یعنی سبحان اللہ، ہمیں صدقہ کی اہمیت یہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ کس قدر اہم بات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ اس کو پلٹا کے اس کا دے گا، اس کا مال کم نہیں ہوگا، یعنی کمی نہیں ہوگی۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ سورہ سبا کی آیت ہے، آیت نمبر 39۔ اس میں بڑی پیاری بات آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو، بھئی جہاں اللہ نے بتایا ہے جس راستے پر، جو اللہ کے راستے ہیں، تو وہ تمہارا مال تمہیں واپس لوٹا کے دیا جائے گا، یعنی تمہارے پاس واپس آئے گا۔ پھر اسی طرح ہی کی بات ہمیں سورہ تغابن میں ملتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی یہ جو تمہارے مال ہیں، یہ جو تمہاری اولادیں ہیں، یہ فتنہ ہیں، ٹرائلز ہیں تمہارے لیے، اللہ ان میں تمہاری آزمائش کرتا ہے، یعنی اتنی شدید محبت ہوتی ہے ان دونوں چیزوں کے ساتھ انسان کو کہ ان کی خاطر حرام کام کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر مال کی محبت بھی اس قدر ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، اور حرام طریقے سے مال کو کمانا، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں آزمائش ہے ان دونوں چیزوں میں، جس چیز سے تمہیں بے حد محبت ہے اللہ چاہتا ہے اس کی محبت نکال دے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ فرماتے ہیں میرے پاس بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے، اور اللہ سے ڈرو مستطاعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے، فاتقوا اللہ مستطاعتم واسمعوا، اور سنو اور پیروی کرو، واطیعوا وانفقوا، اور خرچ کرو، خیرا لانفسکم، یعنی اپنے ہی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے خرچ کرو، یعنی اللہ تو غنی ہے،
اللہ نے فرما دیا نا انتم الفقراء، قرآن کریم میں ہے نا کہ تم فقیر ہو، سورہ صف میں بات آتی ہے، بڑی پیاری بات ہے، انتم الفقراء، تم تو سب کے سب فقیر ہو اللہ کے آگے، اللہ تو غنی ہے، یعنی اللہ تو بے پرواہ ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو اب بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فاولائک، یعنی کہ جو تم اپنے نفسوں کے لیے خرچ کر رہے ہو اپنے فائدے کے لیے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اگین وہی بات سورۃ الحشر والی کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا سچا کون؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی جو بات اللہ نے کہہ دی ہے وہ سچ ہے، برحق ہے، ہمیں بلیو کرنا ہے، اور اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے اس بات پر کہ واقعی جو اللہ نے بات کہہ دی کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو تم خرچ کر رہے ہو تمہارے لیے اور تم فلاح پاؤ گے، تو واقعی یہ بات ایسی ہے کہ انسان کو ان محبتوں سے جو اللہ کی محبت سے ہمیں دور کر دیں ان سے بچنا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو ہے ہی، زکوٰۃ کا تو ہے، آپ زکوٰۃ کا تو آپ سورۃ توبہ میں پڑھیں گے، اس میں تو جو نہیں نکال رہا اس کے لیے وہ تو پھر کنوز میں آتا ہے، وہ اس کے تو بڑی سخت سزا ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ صدقہ خیرات کے اوپر بہت زیادہ تاکید کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اگلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا، یعنی انسان کو کیا نہیں پتا کہ جب قبروں میں سے جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، حصل اور ظاہر کر دی جائے گی یا لے لی جائے گی، نکال لی جائے گی جو کچھ اس کے دلوں میں بات ہے، یعنی جب قبریں کھود لی جائیں گی کیا ہوگا، یعنی یہاں پہ بعثرہ کا مطلب ہے تلپٹ کر دینا، الٹ کر دینا، ایک چیز جو نیچے والی چیز کو اوپر لے آنا، قبروں کو کھود لینا، اور یہی بات ہم نے سورۃ الزلزلہ میں بھی پڑھی، یعنی اس میں کیا تھا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پر ایک جھٹکا آئے گا، زمین کو جھٹکا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، وہ نکال دے گی، نکال پھینکے گی باہر جو کچھ اس کا بوجھ تھا، کیا اس کا بوجھ ہے، یعنی جو کچھ اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ سب کے سب چیزیں وہ نکال باہر کرے گی، اور وہ انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا۔ تو وہی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قبروں میں سے انسانوں کو نکال لیا جائے گا، اور پھر جو ان کے سینوں میں جو چھپا ہے، یعنی سینوں میں کیا چھپا ہے یہاں پہ کیا مطلب ہے، یعنی جو ان کے ارادے، جو ان کی نیتیں، جو ان کے خیالات تھے، جو ان کے پرپسز تھے، جو آبجیکٹیوز تھے جن کی خاطر انہوں نے کام کیا دنیا میں، امید ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی، یعنی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جان لیں گے، یعنی اس دن جو ججمنٹ ہونی ہے، جو اللہ نے کہا ہے نا کہ میں نے فیصلے کرنے ہیں، ہر ایک کی تولے ہیں، یہ وے ہے نا، وے کرنا ہے اللہ نے، اور جس کے اعمال زیادہ ہو گئے وزن میں وہ فلاح پائے گا، وہ جنتی، اور جس کے ہلکے رہ گئے تولیں وہ دوزخی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، جیسے سورہ یاسین کی بات آتی ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی اس دن کسی بھی نفس پہ ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرا سا بھی، شیئن ذرا سا بھی، ولا تجزون، اور نہیں کسی کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی کہ ہر کسی کے جو اعمال ہیں اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے میں نے سورہ نمل کی آیت آپ کے آگے پڑھی، بہت ہی زبردست اس میں اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں کہ جو تو اچھائی لے کے آیا اس دن، اس کے لیے تو اس سے بڑھ کر ملے گا ریوارڈ اس کو، صحیح، یعنی اللہ بڑھا کر دے گا، لیکن اس کے برعکس ہمیں کیا بات ملتی ہے، یہ آیت نمبر 90 میں بات آتی ہے سورہ نمل کی، 89 اور 90 میں، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کر آیا کیا ہوگا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ، اس کو اب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن حل تجزاؤنا، اور کہا یہ جائے گا کہ دیکھو تمہیں اتنا وہی بدلہ ملا جو تم کام کر رہے تھے، اور پھر ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے قرآن کریم میں کہ جو برائی لے کے آئے گا نا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کر دیا جائے، جیسے سورہ قصص میں بات آتی ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، یعنی جتنی جو ان کی برائیاں ہیں نا اتنی اس کے برابر ان کو بدلہ ملے گا، إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھائی والوں کو تو اللہ نے جتنا چاہنا ہے اللہ نے دینا ہے، اور وہ بیس کرے گا اس کی ایفرٹ کے اوپر، جو اچھے کام کرنے والا کہ اس نے کتنی یا کسی نے کتنی مشکل سے کتنا صدقہ خیرات کیا، یہ اچھے کام کیے، نمازوں کو، روزوں کو، زکوٰۃ کو ادا کیا، اور وہ کتنی اور کسی نے کتنی اس کی حیثیت تھی اس سے بڑھ کر کیا، تو یہ سارے، اور کسی نے کتنے خلوص سے کیا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، یعنی ان بیس پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کرے گا۔ اور اسی طرح نیت کی بات آتی ہے
کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی نیتوں کو پرکھنا ہے، یعنی جو جو انسانوں کی نیتیں تھیں جن کی بیس پر انہوں نے کام کیے. یعنی دنیا میں تو انسان کا جو کوئی خرچ کر رہا ہے، کوئی سوسائٹی میں بڑے پیمانے پہ چیریٹی کر رہا ہے یا کچھ اس طرح، وہ تو پتہ نہیں چل رہا اس کے دل میں کیا ہے، وہ تو انسان نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ خوب جانتا ہے. اور اس دن کیا ہے، اس دن نیتوں کے بیس پر ہوگا. اس طرح ایک حدیث ہے جس کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ اس دن اللہ کے سامنے ایک عالم کو لایا جائے گا، یعنی دین کا پیغام پہنچانے والے کو، اس کی تعلیم دینے والے کو. تو جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے یہ کام کیا، میں نے علم پھیلایا، میں نے اس طرح کیا. لیکن اللہ فرمائیں گے تو نے یہ کام دنیا میں اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا، تو چاہتا تھا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، تو تجھے کہا گیا، یعنی دنیا میں تجھے کہا گیا، تجھے ریوارڈ مل گیا، اب تو جہنم میں جا. یعنی یہ جو تیری نیت تھی وہ میری رضا کے لیے نہیں تھی، یعنی اللہ کی خوشی کے لیے نہیں تھی، اب تو جہنم میں جا. اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا تو شہید کہے گا میں نے اللہ تیری راہ میں جہاد کیا اور میں لڑا، لیکن اللہ کہیں گے کہ تو چاہتا تھا کہ تجھے لوگ شہید کہیں، تیری بہادری کا چرچا ہو، تو وہ ہو گیا، دنیا میں تجھے مل گیا، اب تو جہنم میں جا. تو اس میں کچھ اور بھی لوگ اسی طرح اس حدیث میں آتے ہیں. تو یہ حدیث ہلا دینے والی، ڈرا دینے والی ہے کہ انسان کو اپنی نیت کا اندازہ کرتے رہنا چاہیے کہ جو میں نیک اعمال کرتا ہوں اس کی جو بیس ہے وہ کیا ہے. اسی لیے یہ دعا رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے اور خالص اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے ہم کام کریں. اور پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. دیکھیں جیسے بات آتی ہے لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن بادشاہت کس کی. یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 16 ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یعنی آج کے دن بادشاہت کس کی ہے. اور پھر کہا جائے گا صرف اللہ واحد قہار کی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے بادشاہت کسی اور کی تھی، یعنی بادشاہت تو آف کورس اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس پر ایک پردہ چھایا ہوا ہے، ایک پردہ پڑا ہوا ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آ رہا. تو اس دن کیا ہوگا، اس دن وہ تمام کے تمام پردے کھل جائیں گے، اس دن ہر چیز ظاہر ہو جائے گی. جیسے ہے نا آسمان کا پردہ کھینچ دیا جائے گا، یعنی کہ جو پھر. اور ایک یہ بھی بات ہے کہ جیسے کسی انسان کی موت واقعہ ہوتی ہے، اس کے وہ جو ایک پردہ ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں کے آگے، یہ جو دنیا اور پھر آخرت اور یہ جو برزخ کی زندگی، یہ سارے پھر اس کے اوپر یہ پردہ ہٹ جاتا ہے، اور مرنے کے فوراً بعد ہی یہ چیزیں اس پر واضح ہو جاتی ہیں، یعنی جنت، دوزخ، برزخ، اور پھر جو اعمال وہ لے کر گیا اللہ کے سامنے، اچھے یا برے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے اس روز جن پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم ہو، اور بے حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ داخلہ کر دے اپنے جنت الفردوس میں. آمین یا رب العالمین. تو جی یہ رہی سورۃ العادیات کی تفسیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.